محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کے محبوب، دو عالم کے آقا و داتا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا بہت بڑی سعادتوں والی بات ہے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ کریم جل جلالہ اس پر نظر کرم فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ اور جس شخص پر اللہ تبارک و تعالی نظر کرم فرمائے اس کو عذاب نہیں دے گا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ناظرین، ہم میں سے ہر شخص ہی چاہتا ہے کہ اللہ ہم پر نظر کرم فرمائے، اللہ کی نظر رحمت کہ ہم سب متمنی ہیں اور ہونا بھی چاہیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت پیارا نسخہ عطا فرما دیا کہ اگر ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک ذات پر درود پاک کو اپنا معمول بنا لیں، اہتمام سے، شوق سے، ذوق سے، وقت کو متعین کر کے، اور اس کے علاوہ بھی درود پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اللہ ضرور نظر کرم فرمائے گا۔ نظر رحمت ہوگی تو انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے۔ یہ کسی عاشق رسول نے اس کو نظم کیا، اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اللہ تبارک و تعالی کی محبوب ذات ہے، اور جو اللہ کے محبوب سے محبت کرتا ہے، آپ کا ذکر کرتا ہے، وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کرنے، آپ سے محبت کرنے اور آپ کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، سلسلہ نئے خواتین لے کر آج پھر حاضر ہوئے ہیں، اور آج انشاءاللہ عز و جل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فرامین میں سے منتخب فرامین کو چن کر نگران پاک مشاورت انشاءاللہ ہمارے درمیان ذکر فرمائیں گے اور ان کی برکتیں حاصل کریں گے۔ اس سے پہلے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے اگر کامیاب لوگوں کو دیکھیں تو وہ ایک ان کی زندگی کے ایک اندر سٹینڈرڈ نظر آتا ہے، یعنی وہ ایک کسی طے شدہ پیمانے پر اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کا کوئی سٹینڈرڈ تو قائم کریں۔ معاشرے کے اندر ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ لوگ کہیں یہ بہت سچا آدمی ہے، بڑا دیانت دار آدمی ہے، بہت خوش اخلاق آدمی ہے، بڑا ملنسار ہے، یہ بڑا بردبار بھی ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں ہمیں سننے میں اچھی لگتی ہیں، تو اگر ہم اپنا لیں تو حقیقت میں اچھے ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی زندگی کا کوئی سٹینڈرڈ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر سٹینڈرڈ قائم کرنا چاہتے ہیں تو مسلمانوں کے لیے تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے کہ ہمارے بزرگوں کی زندگیاں ایک سٹینڈرڈ پر تھی۔ کس سٹینڈرڈ پر تھی؟ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے سٹینڈرڈ پر تھی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کے سٹینڈرڈ پر تھی۔ تو اگر ہم ان بزرگوں کو اپنی زندگی کا رول ماڈل بنا لیں اور اسی کو اپنا سٹینڈرڈ بنا لیں تو انشاءاللہ ہم بھی معاشرے کے اندر ایک صاحب علم کہلائیں گے، ایک با اخلاق کہلائیں گے، با عمل کہلائیں گے،
اور ایک اچھے انسان کہلائیں گے۔ جنید بھائی یہ بتائیں کہ آپ ناظرین کو مخاطب ہیں، ناظرات کو مخاطب ہیں؟ ناظرین بھی ہیں، ناظرات بھی ہیں۔ تو ناظرات کے لیے رول ماڈل ہمارا سلسلہ ہی رول ماڈل ناظرات کا ہے نا۔ بے تو شک ابھی جو ہم ذکر کریں گے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، وہ تو رول ماڈل ہے اسلامی بہنوں کے لیے بھی، اسلامی بھائیوں کے لیے بھی، بے شک ناظرین کے لیے بھی، ناظرات کے لیے۔ چونکہ ہمارا سلسلہ بالخصوص خواتین کے لیے ہے، اسلامی بہنوں کے لیے ہے، تو ہم اس میں تذکرہ عام طور پر اسلام کی مبارک خواتین کا کرتے ہیں، نیک خواتین کا کرتے ہیں۔ ساری امہات المؤمنین اس امت کی بچیوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، ماؤں کے لیے رول ماڈل ہیں۔ بے شک بے شک۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی کونین ام الحسنین رضی اللہ تعالی عنہا کو ہم نے کتنے الحمدللہ سلسلے کیے۔ حقیقت ہے کہ ہم ان کی شان کا محقوب بیان ہی نہیں کر سکتے۔ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تو یا سیدھی آپ ہی بیان فرمائیں، حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے فرامین کا آج سلسلہ ہوگا، تو اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کچھ شان جیسے بیان تو ہو نہیں سکتی، کچھ تذکرہ ہو جائے، ہمارے سلسلے کو برکتیں ملیں گی۔ شان و عظمت کا کیا کہنا کہ آپ حبیب خدا ہیں۔ الحمدللہ، سبحان آپ کی شان و عظمت کا کیا کہنا کہ آپ کے فراق پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مضطرب ہوا کرتے ہیں۔ آپ کی شان و عظمت کا کیا کہنا کہ صحابہ کرام کے جو شرعی مسائل حل نہ ہو پاتے تو وہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کا قول فیصل لیتے اور فیصلہ کیا کرتے۔ سبحان اللہ۔ آپ کی شان و عظمت میری امی جان، سارے مومنوں کی ماں، ام المؤمنین بنت امیر المؤمنین رضی اللہ عنہما، آپ کی شان و عظمت کا کیا کہنا کہ آپ کی شان عظمت نشان میں 18 آیتیں رب رحمان نے نازل سبحان فرمائیں۔ اللہ۔ میری امی جان بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عفیفہ مجتہدہ عالمہ مفتیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان و عظمت کا کیا کہنا کہ ان کے حجرے میں میرے نبی نے دنیا سے وصال فرمایا اور اسی حجرے میں آپ قیامت تک آرام فرمائے۔ اور یہ وہ حجرہ ہے کہ جہاں پر 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 شام آ کر حاضری دیتے ہیں۔ ڈیلی 1,40,000 فرشتے آتے ہیں اور بارگاہ رسالت میں درود و سلام پڑھتے ہیں۔ امام اہل سنت نے اس کو کیسے نظم کیا؟ 70,000 صبح ہے، 70,000 شام، یوں بندگی زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے۔ کیا بات، کیا شان ہے، اعلیٰ حضرت کی بھی کیا بات ہے۔ بلا شبہ اللہ حضرت کی کیا شان ہے۔ فرماتے ہیں بنت صدیق آرام جان نبی، اس حریم برات پہ لاکھوں سلام، یعنی ہے سورہ نور جن کی گواہ، ان کی پر نور صورت پہ لاکھوں سلام۔ کیا شان ہے، کیا شان ہے، سبحان اللہ۔ یسیدی ماشاء اللہ اپنے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان مختصراً بیان کی ہے، تو کچھ اس شان والی امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے فرامین میں سے جی میں عرض کرتا ہوں، ہماری امی جان سارے مومنوں کی ماں۔ ایک بات بھی یاد آ گئی اس دوران، کسی شخص نے کہا کہ بی بی عائشہ میری ماں نہیں ہے رضی اللہ تعالی عنہا، تو کسی نے بات پہنچائی بارگاہ میں، ارشاد فرمائے سچ کہتا ہے، میں مومنوں کی ماں ہوں۔ اللہ اکبر۔
آپ بہت بڑی عالمہ تھی، حاضر جواب تھی، اور صحبت کن کی تھی، سیکھا کس سے تھا؟ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے. اور خود ارشاد فرمایا کرتی، اے لوگوں مجھے تم پر ماں ہونے کی وجہ سے نصیحت کرنے کا اور عظمت و عزت حاصل ہے. نصیحت کرنے کا مجھے حق ہے، میں تمہاری ماں ہوں. اور ماں ہمیشہ اپنی اولاد کا اچھا ہی سوچتی اچھا ہی سوچتی اچھا ہی سوچتی. اور درست کہتی. اس سے زیادہ مخلص کون ہوگا اولاد کے حق میں؟ اس پر بھی ایک شعر آپ کہ ماں اپنی اولاد کے لیے اچھا ہی سوچتی. سالک خستہ تمہارا وہ نالائق ہے مگر ماں برے بیٹے کو اپنے سے جدا کرتی نہیں. اس مبارک ماں پہ صدقے کیوں نہ ہو سب اہل دین. تو بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہم علم حاصل کریں، بڑے شرف کی سعادت کی بات ہے. آپ کے اقوال سنیں، سیکھیں، عمل کریں، بڑی کرم کی بات ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ تم اپنا 2/3 دین اس حمیرہ سے حاصل کرو. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا لقب مبارک ہے حمیرہ. حمیرہ کا مطلب ہے سرخ رنگت والی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اب آپ کے ارشاد پر ہم آئیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر رہی ہیں. ماشاءاللہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بیان کی. بی بی عائشہ صدیقہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کریں. صحابہ اور صحابیات کی اگر زندگیوں کو دیکھیں، ان کے فرامین کا نچوڑ نکالیں تو اس میں یہی نکلے گا، کہیں نہ کہیں آ کر عظمت مصطفیٰ، مدحت مصطفیٰ، تذکرہ مصطفیٰ، بے شک چونکہ ان کی زندگیوں کا محور ہی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت سعد بن حشام بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ام المؤمنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت بابرکت میں حاضر و عرض کی، ام المؤمنین مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق خبر دیجیے. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن تھا. کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ اللہ. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ پارہ 29 سورہ قلم آیت نمبر 4. اور بے شک تمہاری خوبو بڑی شان کی ہے. سبحان اللہ. کیا بات. یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو تعریف اس فرمانے عائشہ صدیقہ میں بیان کی گئی تو اس کو بہت جامع مدحت کہا جا سکتا ہے کہ الفاظ مختصر ہیں، مفاہیم بہت وسیع. سبحان اللہ. یعنی خلق قرآن، جو قرآن میں اخلاق بیان ہوئے ہیں وہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے. یعنی قرآن نے جن اچھے اخلاق کو اپنانے کا کہا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کا پریکٹیکل ہے، اس کا پریکٹیکل، اس کی عملی تصویر ہے. ماشاءاللہ. تو یا سیدی اس اخلاق کریمہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر ہوا ہے، کچھ ہی اس پر بھی آپ روشنی ڈالیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو اخلاق ہیں، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اخلاق کو اپنانے کے کیا فضائل بیان کیے؟ جی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حسن اخلاق جنت کے اعمال میں سے ہے. اللہ. جو مسلمان ہے وہ تمنا رکھتا ہے، بعمل ہو بے عمل ہو، کہ اللہ مجھے بخش دے، جنت عطا فرما دے. صحیح. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حسن اخلاق جنت کے اعمال میں سے ہے. ارشاد فرمایا بندہ اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے رات کو عبادت کرنے والے، دن کو روزہ رکھنے والے کے درجے کو پا لیتا ہے. اور حضرت سعید بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اگر مکارم اخلاق، بہت اچھے اخلاق، اخلاق کی بزرگیاں پانا چاہتے ہو، بلندیاں پانا چاہتے ہو، تو انہیں اختیار کرنے میں گھٹیا لوگ تم پر سبقت لے جاتے، لیکن یہ تلخ و کڑوے ہیں، ان پر وہی شخص صبر کر سکتا ہے جو اس کی فضیلت سے واقف ہو، جو ان کے ثواب کی امید رکھتا ہو. اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حسن اخلاق کے تعلق سے کہ حسن اخلاق ایمان ہے اور برے اخلاق نفاق ہے. ناظرین، آپ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین سے اخلاق کا بیان سنا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان اخلاق کا حصہ نصیب فرمائے. آمین. ابھی ہمارے سلسلے کے دوسرے سیگمنٹ کا سلسلہ ہے انشاءاللہ سوالات جو ہمیں آئے ہوئے ہیں، ان میں سے جو انتخاب شدہ ہیں
وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے اور نگران پاک مشاورت سے انشاءاللہ ان کا جوابات لینے کی کوشش کریں گے۔ یہ سیدھی سوالات آئے ہوئے ہیں، اور اس میں ایک سوال یہ ہے کہ فوتگی وغیرہ پر عام طور پر معاشرے میں دیکھا گیا ہے کہ عورتیں بیان کرتی نظر آتی ہیں، تو اس کی اسلام کیا رہنمائی فرماتا ہے؟ شرن تو یہ غلط ٹھیک، اور خلاف شریعت کام ہے، شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی، اور میت کو فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ صحیح، تو ایسا تو نہیں ہے کہ بہت روئے دھوئے گا تو اس کا باپ، اس کی ماں، اس کا عزیز، اس کا دوست، اس کی بیوی، اس کا شوہر وہ عذاب سے نجات پالے گا، اس کے درجے بلند ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اصل میں اگر اس کو لاجیکل بھی دیکھا جائے نا، یا سیدھے آپ کی گفتگو کے دوران ذہن میں یہ بات آئی کہ ایک تو ہے کہ کسی عزیز کا دنیا سے چلے جانا اور اس کا ایک فطری غم ہونا، اس سے تو شریعت منع نہیں کرتی، لیکن آنسو بہ رہے اس پر تو اختیار نہیں، جی، اور کوئی اس کی بات، جیسے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال پر کیا کہا کہ آپ جنت تشریف لے گئے، جبریل امی علیہ السلام کا اب آنا موقوف ہوگا، وحی کا سلسلہ بند ہوا، یہ کہا اور آنسو بہائے۔ تو اس طرح کی اگر کوئی جائز بات جائز طریقے سے کہے تو اس میں حرج نہیں، آنسو بہائے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے، ہمارے دلوں کی ٹھنڈک، حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ، میرے آقا علیہ السلام کے بیٹے، آپ نے جب پردہ فرمایا تو آنسو بہ رہے تھے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے آنسو بہ رہے، فرمایا اس میں حرج نہیں، یہ تو رحمت ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو وہ مبالغے کے ساتھ اس کی تعریف کرنا اور پھر زور زور سے وہ آوازیں نکالنا، کوئی سینہ پیٹتا ہے، کوئی بال نوچتا ہے، اور عورتوں میں مرض یہ زیادہ ہے، اور بعض تو ایسا لگتا ہے کہ ڈرامے کر رہی ہوتی، جھوٹ موٹ لگی ہوتی، یعنی وہ پہنچی گھر پر وہ بالکل نارمل چل کے آئی، اور وہاں پہنچتے ہی وہ دھڑم سے گریں گی، جیسے ابھی غشی پڑے گی، نہیں پڑ گئی غشی، گر گئی، تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کے پانی مانگ رہی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، اس میں جو ایک چیز واضح کرنے والی میں سمجھ رہا تھا وہ یہ ہے کہ ایک تو ہے کہ فطری طور پر اپنے کسی عزیز کا غم ہونا، اور اس کا شریعت کے دائرے میں اظہار یہ ہے کہ آنسو کا نکل آنا اور غم زدہ ہو جانا، یہ ایک فطری چیز ہے، اور اسی پر ہے کہ دوسرا اس کو تعزیت کرے، اس کو دلاسا دے، اس کے لیے اس کا اجر بھی ہے۔ اور ایک ہے یہ انداز اپنانا جس کو آپ نے، جس کی مذمت بیان کی ہے، کہ بیان کرتے ہوئے یہ انداز کہ جسے کہ اللہ کے اس فیصلے پر ایک شکوے کی طرف جا رہا ہے، جی بالکل ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس فیصلے سے گویا کہ وہ ناراضی کا اظہار کر رہا ہے، تو یہ انتہائی برا عمل ہے، اور بعض صورتوں میں کفر کی طرف لے جانے والا بھی ہے۔ کفریہ کلمات بھی بعض وقت دیتے عورتیں کہ یا اللہ تجھے اس کی جوانی پر رحم نہیں آیا، استغفر اللہ، وہ ظلم کی نسبت کی اللہ کی طرف، وہی نا، یہ اللہ کی رضا پر راضی نہیں۔ ویسے تو اعلان ہو رہا ہے کہ رضا الہی سے انتقال ہو گیا، اگر ہم علم دین سیکھتے رہیں گے اور دین داروں کی صحبت میں رہیں گے، اچھے دینی ماحول کو اپنائیں گے، تو اس طرح کی برائیوں کی سمجھ بھی آئے گی اور چھوٹنے کا موقع بھی بنے گا۔ ہم عام طور پر ان برائیوں کو سیکھتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، پھر وہ زیادہ آتی ہیں، اور پھر جو جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ بچے پڑھنے سے کم اور دیکھنے سے زیادہ سیکھتے ہیں، جی بالکل، تو اب وہ پھر کیا ہے، نسل در نسل یہ سلسلہ رہتا ہے کہ فلاں فوت ہوا تھا تو میری ماں نے ایسے کیا تھا، تو بیٹی کہے کہ میں بھی ایسے ہی کروں گی۔ یہی کہا جاتا ہے اکثر کہ بیٹی اپنے ماں کے طور طریقے اپناتی ہے۔ تو یسیدی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں ان برائیوں سے محفوظ رکھے۔ اس طرح کی چیزوں کو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سے بچنے کے لیے بھی کچھ آپ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے کچھ بتائیں کہ وہ کس طرح ہم اس طرح کی اور بھی برائیاں معاشرے میں ہیں جس سے ہم بچ سکیں۔ دعوت اسلامی اس طرح کے لیے کیا ایکٹیویٹیز ہمیں مہیا کرتی ہیں؟ دیکھیں، جامعۃ المدینہ اسی لیے تو کھولے گئے کہ ہمارے بچے، ہماری بچیاں دیندار بنے، عالم بنے، علم دین سیکھیں، اور علم و روشنی ہے جو راستہ دکھاتی ہے، جنت کا راستہ دکھاتی ہے، عزت کا راستہ دکھاتی ہے، دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راستہ یہ علم کی شمع کے ذریعے آپ حاصل کریں گے۔ پھر الحمدللہ مدنی چینل دن رات مدنی پھول لٹا رہا ہے، یہ الیکٹرانک مبلغ کے ذریعے نیکی کی دعوت دی جا رہی ہے، علم کی معرفت ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان اور اس کی محبت کی باتیں کی جا رہی ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور نیک بیبیوں کا اس سلسلے میں تذکرہ ہوتا رہتا ہے اس پروگرام میں۔ اور اسی طرح
دینی گھر کا اجتماعات، ماحول اچھا بنایا جائے. اور ماشاءاللہ آپ درست کہا، 9,000 سے زیادہ اسلامی بہنوں کے دعوت اسلامی کے اجتماعات باپردہ ہوتے ہیں. تلاوت سے لے کر آخر تک تمام کام اسلامی بہنیں ہی سر انجام دیتی ہیں. اچھا، اسلام بہنوں کو آپس میں بیٹھ کر نا گفتگو کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے اور کرتی بھی ہیں، اور جسے وہ پھر جو گفتگو کرتی ہیں وہ کرتی ہیں. تو اگر اس پیریڈ کو جو انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ پڑوسنوں سے باتیں کرنی ہیں، اس کو دینی اسلامی بہنوں کی صحبت میں بیٹھنے کے لیے مقرر کر لیں، دینی اجتماع کے لیے لے آئیں، مدنی درس کے لیے دینی درس میں بیٹھ جائیں. تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو اگر ہم جو فضول ہے یا پھر جسے کہتے ہیں گناہوں کی طرف لے جانے والا، اس کو اگر ہم دین کی طرف لے آئیں گے تو ہماری زندگی کے جو معمولات ہیں اس میں بھی کوئی بڑا حرج نہیں آئے گا، اور فائدہ یہ ہوگا کہ جو فضول تھا وہ نیکیوں بھرا وقت گزر جائے گا، وہ اچھا مشورہ. اور جو گناہوں والا تھا وہ بھی نیکیوں کی طرف بڑھ جائے اور گا. اگر کوئی اچھی صحبت نہیں ملتی، اس کتاب کو اچھی صحبت کی صورت میں لے لیں. کتابیں اچھی صحبت ہے، جی، بہترین بلا اچھی شبہ. صحبت ہے. اور مجھے ایک فہرست بھیجی ہے اپنے المدینہ العلمیہ جو دعوت اسلامی کا اسلامک ریسرچ سینٹر ہے، 600 پلس کتابیں اور رسائل دعوت اسلامی مکتبۃ المدینہ سے جاری کر چکے. الحمدللہ. تو یعنی 600 کتابیں ہیں، پڑھتے رہے. زندگی ختم ہو جائے گی شاید یہ ختم نہیں اچھا، ہوگی. پھر اس میں بھی بعض مجلدات ہیں، یعنی زیادہ جلدوں والی ہیں. یعنی یہ 600 کو اگر ہم ایک ایک کر کے دیکھیں تو شاید یہ 1000 کے قریب پہنچ جائے. الحمدللہ. جیسے اب فیضان ریاض الصالحین ہے، احیاء العلوم شریف ہے، تو اس اللہ کی والوں 5 کی جلدیں باتیں، کی صراط باتیں. الجنان ہے. تو اس طرح بہت ساری کتابیں مجلدات ہیں. تو آپ نے بہت پیارا مشورہ دیا کہ اگر اچھی صحبت نہیں ملتی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی کوئی بعض اوقات نا وہ کہ اچھی صحبت نہیں ملتی. فیضان امیر اہل سنت سے آج کے دور میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی کوشش کرے تو ہمیں دینی ماحول قریب ہی مل جائے گا. بالفرض ایسا ماحول ہے کہ آپ گھر سے باہر نہیں نکل سکتی اسلامی بہنیں، صحیح تو گھر میں رہ کر کتابیں تو پڑھی جا سکتی ہیں، ہے، بالکل اور گھر میں رہ کر مدنی چینل تو دیکھا جا سکتا ہے. صحیح ہے، بہترین. آن لائن داخلہ لیا جا سکتا ہے فیضان آن لائن اکیڈمی کے ذریعے. فیضان آن لائن اکیڈمی. بے شک. یہ سیدھی ایک سوال اور بھی ہے لبیک. کہ بعض اوقات عورتوں تو مہندی لگاتی ہیں اور لگا سکتی بھی ہیں. لگانا چاہیے. مرد اور عورت کے ہاتھ کا فرق مہندی کے ساتھ کیا گیا. صحیح. بلکہ عورت کو مہندی لگانا کئی اعتبار سے بہت ثواب کا کام بھی ہے. اگر شوہر کی خوشی کے لیے لگائے تو یقیناً اس پر اس کو اچھی نیت سے ثواب بھی ملے گا. لیکن بعض عورتیں اب ساتھ بیٹا ہے، بچہ ہے، تو اس کو بھی اس کے ہاتھ میں مہندی سے رنگ دیتی ہیں. تو اس میں کیا فرمائیں؟ ہاں جی، بہر شریعت میں ہے کہ بچوں کے ہاتھ پاؤں میں بلا ضرورت مہندی لگانا نہ جائز. صحیح. عورت خود اپنے ہاتھ میں پاؤں میں لگا سکتی ہے، مگر لڑکے کو لگائے کہ تو گناہ گار ہو. بچی کو لگائیں اس میں حرج نہیں، بلکہ اچھا ہے. اور اسلامی بہنیں خود لگائیں، یہ اچھا ہے. بچوں کو نہیں، مردوں کے لیے یہ جائز نہیں. یہ زینت جو ہے یہ عورتوں کی ہے، گرلز کے لیے، مدر کے لیے یہ درست ہے. صحیح. یعنی وہ اسلام کے مطابق ہی ہم نے چلنا ہے، اپنی خواہش کے مطابق تو چلنا نہیں. اب بعض اوقات وہ کہے کہ ہمیں اچھا لگتا ہے تو ہم لگا دیں گے، یا بچہ کہہ رہا ہے تو لگا دی. تو اس پر بھی کچھ فرمائیں کہ بچہ ہی کہہ رہا تھا، ضد کر رہا تھا، میں نے یہ کر دیا. بچہ کہہ رہا تھا کہ مجھے آگ پکڑاؤ، اس کو شعلے اچھے لگ رہے تھے، استغفر. انگارہ میرے ہاتھ میں رکھو تو رکھ دو. یعنی ایسا نہیں کریں گے. ظاہر ہے. ظاہر ہے جب آگ سے بچائیں گے تو یہ بھی کئی کام ہمیں آگ کی طرف لے جا سکتے ہیں. جی. اگرچہ بچہ نابالغ ہے، وہ گناہ گار نہیں ہوگا، ہم تو گناہ گار ہوں گے. دیکھیں اس کی تربیت ماں کا اہم ترین کردار ہے. ماں کی باتیں، بچپن کی باتیں آپ کو بھی یاد آئیں گی، مجھے بھی یاد آئیں گی. صحیح. تو سب کو یاد آتی ہیں، اور وہ زندگی کے اس میں لمحہ بلمحہ، موقع بہ موقع یاد رہتی ہیں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ناظرین، ہمارے سلسلے کا اختتام ہوا چاہتا ہے. آج کے سلسلے میں ہم نے حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فرامین میں سے مدنی پھول حاصل کیے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو خلق، اس کا ذکر سنا، اس کی برکتیں انشاءاللہ اللہ ہمیں نصیب فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اخلاق کو اچھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں.